ایک اور اہم معاملہ ہے کہ بینظیر بھٹو کی حکومت گرانے کی سازش میں ملوث فوجی افسران کی سزائیں برقرار رکھی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ میں کرنل ریٹائرڈ آزاد منہاس اور کرنل ریٹائرڈ عنایت اللہ کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں خارج کر دی گئی ہیں۔ فیلڈ کورٹ مارشل نے آزاد منہاس کو 2، عنایت اللہ کو 4 سال قید بامشقت اور برطرفی کی سزا سنائی تھی۔ دونوں سابق فوجی افسران کے خلاف 1995 میں بینظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں کارروائی کی گئی تھی۔ جسٹس منیب اختر نے 15 فروری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے اور بینظیر حکومت گرانے کی سازش پر ملزمان کی سزائیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی کیسز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر خبریں بھی ہمارے نیوز روم کا حصہ ہیں۔ اگر ہم نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بات کریں تو گلگت بلتستان کا انہوں نے دورہ کیا ہے، یادگار شہداء پر حاضری دی ہے، پھول رکھے گئے، فاتح خوانی کی گئی۔ انوار الحق کاکڑ کو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ انوار الحق کاکڑ کی اسکول کے طلباء طالبات سے ملاقات ہوئی، تعلیمی ماڈلز کا معائنہ بھی کیا ہے نگران وزیر اعظم۔ بالکل ایسے ہی، اور وہاں پر جو موجود بچے اور بچیاں تھے انہوں نے جو تعلیمی ماڈلز بنائے تھے اس پر بھی ان کی تعریف ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ دوسری جانب لاہور میں ترقیاتی کاموں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی ایس کو نواز دیا گیا ہے۔ ترقیاتی کاموں پر 10 ارب 45 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فنڈز لگائے جائیں گے۔ شہر کی 279 اسکیموں کی اجازت دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے سمری فنڈز منظوری کے لیے الیکشن کمیشن اور فائنانس کیبنٹ کمیٹی کو بھجوا دی ہے۔ جی ہاں، سمیع اللہ چودھری، غزالی سلیم بٹ، مشتبہ شجاع الرحمان، چودھری شہباز، میاں مرغوب احمد، رانا مشہود، عمران نذیر، چودھری اختر علی، ملک وحید، سلمان رفیق، حافظ نعمان اور دیگر رہنماؤں کے حلقوں میں کام ہوگا۔ تو لاہور میں ترقیاتی کام شروع ہو گئے ہیں جس کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ ایک جانب عوام جو کہ پریشان نظر آ رہی ہے معیشت کی اب تک صورتحال کو لے کے، تو دوسری جانب ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ خیر، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے کام ہو رہے ہیں۔ اب اگر ہم معیشت کے حوالے سے بات کریں تو پاکستانی کرنسی کی قدر میں مزید بہتری آنے لگی ہے، اور انٹر بینک کی اگر ہم بات کر لیں تو انٹر بینک میں روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہوا ہے اور ڈالر کی پرائس میں کچھ کمی آئی ہے۔ بالکل ایسے ہی 300 روپے سے نیچے آ گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 28 پیسے سستا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 299 روپے 88 پیسے پر بند ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر بلند ترین سطح سے اب تک 7 روپے 22 پیسے سستا ہو چکا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت مستحکم ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 300 روپے پر بند ہوا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام، مارکیٹ 357 پوائنٹس کی کمی سے 45,508 پوائنٹس پر بند ہوئی ہے۔ دن بھر مجموعی طور پر 293 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا ہے، جو کہ مثبت رجحان ہے۔ کاروباری سطح کے حوالے سے دیکھا جائے تو ڈالر کی جو اڑان تھی وہ اب کم ہوتی جا رہی ہے، جس سے پاکستانی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ دوسری جانب کریک ڈاؤن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جس کے بعد یہ تمام تر نتائج ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو کریک ڈاؤن سے پہلے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 330 روپے تک پہنچ گیا تھا، جبکہ 8 سے 10 روز میں حکومت کے سخت اقدامات کے باعث ڈالر 300 سے نیچے آ گیا ہے، یعنی کریک ڈاؤن کے بعد 30 روپے کی واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ جی ہاں، یہ سارے ثمرات جو ہیں وہ کریک ڈاؤن کے بعد نظر آ رہے ہیں۔ 30 روپے کی واضح کمی ڈالر کی قیمت میں آئی ہے۔ ٹرپل سینچری ڈالر نے کراس کر لی تھی، اور اب ڈالر جو ہے وہ اس کی اڑان کو کچھ لگام لگی ہے، اور 30 روپے کی واضح کمی دیکھنے میں آ گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ عابد سلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے معیشت ہیں۔ بہت شکریہ عابد صاحب آپ کے وقت کا۔ عابد صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس سے ڈالر کی اڑان اب تھم گئی ہے، اب پاکستان کے اندر مستقبل کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈالر مزید کتنا نیچے آ سکتا ہے جو اقدامات اس وقت حالیہ دور میں کیے جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اس کریک ڈاؤن کو آپ خواہ یہ ڈالر کے لیے ہے، یہ الیکٹریسٹی تھیفٹ کو روکنے کے لیے ہے، یہ ہمارا ایران اور افغانستان بارڈرز پہ اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ہے، تو اس کو آپ سرجری سمجھیں کہ یہ ایک سرجری ہے جو کہ آپ کے کرونک ایشوز تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہورڈنگ ہو رہی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان اور ایران میں ہماری غذائی اجناس جو ہیں وہ جا رہی تھیں، افغانستان میں ڈالرز جا رہے تھے، بجلی چوری ہوتی ہے، تو اس کے لیے سرجری تو ہوگی، لیکن ہر سرجری کے بعد ایک فالو اپ ہوتا ہے میڈیسنز کا، یعنی ریفارمز کا، کہ جب تک آپ وہ جو انڈر لائنگ جو ریزنز ہیں جس کی، یا وہ جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے، یا وہ وجوہات ہیں، جب تک وہ وجوہات ایڈریس نہیں ہوں گی تب تک اس کو سسٹین کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ
حکومت کے پاس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس کرنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن پہ ان کو فوکس کرنا ہے. تو وہ صرف بیٹھ کے بجلی چوروں کو نہیں پکڑ سکتے یا ہر وقت وہ منی چینجر جو ہیں ان کو مانیٹر نہیں کر سکتے. اچھا عابد صاحب یہاں پر یہ فرمائیے گا, بڑی ریئلسٹک آپ نے بات کی ہے کہ جب تک ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ فرمائیے گا کیوں ہم نے اس نہج پر پہنچنے دیا معاملات کو کہ پانی سر سے گزر جائے تو پھر اقدامات کریں. اس سے پہلے بھی حکومتیں رہیں, اس سے پہلے جو ہے منتخب حکومتیں تھیں, ان کی جانب سے یہ اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ دیکھیے اس میں لیڈ کیپچر جو ہے وہ بھی شامل ہے, اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. یعنی جب ہم چینی کی بات کرتے ہیں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے جو منتخب نمائندگان آتے ہیں ان کی سب ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن جو ہے اس کو. اگر ہم یہ آئل کی اسمگلنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں کتنے پردہ نشینوں کے نام جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اگر ہم ڈالرز کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ڈالر ذخیرہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس روپے ہوں گے. یعنی $1 کے لیے 300 روپے اگر چاہیے اور کسی نے اگر $10,000 ذخیرہ کیے یا $1,00,000 ذخیرہ کیا تو اس کے پاس اتنے روپے ہوں گے تو وہ ذخیرہ کر سکتا. وہ میں یا آپ تو نہیں کر سکتے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ کوٹ اینڈ کوٹ طبقہ اشرافیہ سے جن کا تعلق ہے, جن کو آپ الیٹ کلاس کہہ سکتے ہیں. کسی نہ کسی طرح سے وہ معاشرے میں ان ایلیمنٹس میں شامل ہوتے ہیں جن پہ ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عابد صاحب یہ فرمائیے گا, ماضی میں بھی ہم نے کمیشنز بنائے, کمیٹیاں بنائی, ٹاسک فورس بنائی. اب موجودہ حالات کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جو ماضی کی نسبت کچھ مختلف ہیں, لیکن کیا ان لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ اقدامات کامیاب ہوئے ہیں ان تاجروں کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ یہ 3 مہینے 6 مہینے کے لیے نہیں بلکہ یہ تسلسل برقرار رہے گا اور آئندہ جو بھی حکومت آئے گی, جو بھی نظام اس ملک کے اندر اس ملک کو چلا رہا ہوگا وہ اس نظام کو, اس پالیسی کو فالو کرے گا؟ ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی طرح چلے گا؟ دیکھیے اگر یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اگر فار ایگزامپل بجلی کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ریفارمز ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ جو بورڈز ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے وہ ٹیکنیکل اور ریلیونٹ لوگوں پہ مبنی ہوں. اگر ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں اور ہم انشور کرتے ہیں کہ ہمارے بارڈرز جو ہیں اسپیشلی افغانستان, وہاں سے ڈالر نہیں جا پائے گا. اگر ہم ایکسچینج کمپنیز جو ہیں ان کو ریگولیشن میں لے کے آتے ہیں اور جو غیر رجسٹرڈ شدہ ایکسچینج کے جو ادارے ہیں ان کی سرکوبی کرتے ہیں. اگر ہم اس میں جو بینکوں کا کنائیونس شامل ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈار صاحب کے زمانے میں بھی یہ رپورٹ آئی کہ کتنے بینکس تھے جنہوں نے کہ اربہ روپے جو تھے وہ پروفٹ کی مد میں کمایا ڈالر کو اس کا ریٹ آرٹیفیشلی انفلیٹ کر کے. تو اگر کچھ ایکشنز ہوتے ہیں اور اکراس دا بورڈ سب کے خلاف ہوتے ہیں تو یقیناً آنے والوں کو کچھ کان ہو جائیں گے. لیکن اگر یہاں پہ کچھ لیپسز آنا شروع ہو گئے, جیسا کہ میں نے کہا کہ ریفارم کے بغیر یہ ایکشن جو ہیں ان کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. یقیناً یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے اور اس کی وجہ سے روپیہ جو ہے وہ 350 پہ جانے سے بچ گیا, ورنہ 350 روپے ڈالر پہ ہم اوپن مارکیٹ میں آج خرید رہے ہوتے اگر یہ ایکشن نہ ہوتا. تو یہ بہت بر وقت ایکشن ہے سارے, لیکن ان کو سسٹین کرنے کے لیے جو ان کے ریفارمز کے ساتھ ان کو بیک کرنا وہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور جو ہمارے اس وقت تسکری قیادت ہے ان کو چاہیے کہ مل کے اس طرح کا ایک روڈ میپ دے جائیں کہ آنے والی کوئی بھی حکومت ہو وہ اس پالیسی پہ عمل پیرا ہو سکے اور اس کو کنسسٹنٹلی چلا سکے. عابد صاحب یہ فرمائیے گا, کیونکہ ہمارے ہاں جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے, جو بھی نیا اقتدار سنبھالتا ہے, اس کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. نہ صرف وہ سیاسی پالیسیاں بلکہ معاشی طور پر وہ ایک نئی پالیسی بناتا ہے اور جو پچھلا جو چلا گیا ہوتا ہے اس کی تمام پالیسی کو رد کر دیتا ہے. کتنا ضروری ہے کہ ہم اس وقت ایک پیج پر بیٹھیں اور ایسے اقدامات کریں تاکہ یہ جو فرق ابھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے یہ دیر پا ہو ملک کی ترقی کے لیے؟ دیکھیں اگر آپ پچھلی 3-4 حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی پالیسی ہے, وہ پی ایم ایل این کی پہلی حکومت کی, پی ٹی آئی کی, پی ڈی ایم کی, موجودہ کیئر ٹیکر کی اور آنے والی حکومت کی, اور وہ پالیسی ہے کہ اس وقت ہمیں آئی ایم ایف میں رہنا ہے.
IMF میں رہے بغیر آپ ڈیفالٹ کے خطرے سے نہیں بچ پائیں گے. اور یہ ساری چیزیں جو اقدامات جو لیے جا رہے ہیں جو وہ اقدامات ہیں جو کہ IMF اپنے ہر پروگرام میں ایڈوائز کر رہا تھا اور پاکستان کی ہر حکومت جو ہے وہ اس کو کمٹ کر رہی تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گی. اب کوئی بھی حکومت آ جائے ہمیں معلوم ہے کہ مارچ میں ایک نیا IMF کا پروگرام ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہے جو کہ تقریباً 3 سال کا ہوگا. تو پالیسی جو ہے وہ اس کا تواتر تو ہمیں رکھنا پڑے گا. آپ IMF کے ساتھ کمٹ کر کے اب یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ٹرانچ لے لیں اور پھر اس کو پروگرام کو سسپینڈ کر دیں. اس وقت پروگرام سسپینشن یعنی ہمیں اپنی پلاننگ سے زیادہ IMF کی جو پلاننگ ہوگی اس پر ہمارا انحصار ہے, اور جب تک ہم مل بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ کب تک ہم اپنی پلاننگ کو مثبت بنائیں گے یا مؤثر بنا سکیں گے, وہ جو ہے مسائل برقرار رہیں گے. عابد سلیلی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس تمام تو صورتحال کے حوالے سے اپنی رائے سے بالکل بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ یہ ایکشنز تو اٹھائے جا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو ہم سسٹین کر پائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. خیر ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. دا نیوز روم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو ابھی براہ راست لیے چلیں گے. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد تنظیم سازی کریں پارٹی کی, کیونکہ تنظیم سازی کے بغیر پارٹیوں کا وجود جو ہے نامکمل ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے پاس جتنے حضرات اس وقت موجود ہیں ان میں بہت معززین ہیں اور اپنے علاقے میں بڑی عزت سے دیکھے جاتے ہیں. ان کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ وہ پورے اپنے ضلعوں میں اپنے حلقوں میں تنظیم سازی کریں تاکہ گراس روٹ لیول تک پارٹی مضبوط ہو سکے. یہ میری طرف سے تو یہ 2 چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. مضبوط ہو سکے. یہ میری طرف سے تو یہ 2 چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ترجمان فردوس عاشق اعوان کی دیگر استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. فردوس عاشق اعوان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کے مسائل کا حل ہماری ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ سیلاب زدگان کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہماری جماعت جمہوری جماعت ہے. عوام کے مسائل کا حل ہماری ترجیح ہے. فردوس عاشق اعوان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جماعت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ عام آدمی کے مسائل کو حل کرے. عوام کے مسائل کا حل ہماری ترجیح ہے. یہ ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا ہے. ان کے ہمراہ دیگر رہنما بھی اس پارٹی کے موجود تھے جو کہ اس پریس کانفرنس میں گفتگو کر رہے تھے, اور پارٹی کی جو اس وقت موجودہ لائن ہے, سیاسی لائن ہے, اس حوالے سے بھی وہ بتا رہے تھے اور پاکستان کے مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ذوق ہم بھی معیشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. معیشت کو جو مسائل درپیش تھے, کریک ڈاؤن ہوا, ڈنڈا اٹھایا گیا تو اب کچھ بہتری آئی ہے. خیر ابھی ہم چینی کی بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کو چینی کی قیمت کا کیس کا فیصلہ 30 روز میں کرنے کی ہدایت سامنے آئی ہے. 98 روپے فی کلو چینی اب شوگر ملز 200 روپے میں فروخت کر رہی ہیں. عدالت قیمت کے فرق کو رجسٹرار آفس میں جمع کروائے گا, ایسا حکم دیا گیا ہے. وقت گزرنے کے بعد ریکوری مشکل ہو جائے گی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا یہ بیان سامنے آیا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ کیس میں جلدی کس بات کی ہے, ہائی کورٹ سن کر فیصلہ کر دے گا. کیا ملز مالکان ملیں اٹھا کر بھاگ جائیں گے؟ تو یہ ریمارکس دیے گئے ہیں. چینی کی قیمت کے تعین سے متعلق سپریم کورٹ کا یہ حکم سامنے آیا ہے. اگر ہم یوٹیلیٹی سٹورز کی بات کریں جہاں پر 5 ماہ سے چینی کی فروخت کا معطل عمل بحال ہو گیا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ نے گزشتہ ماہ 10,000 ٹن چینی خریدی تھی. یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 186 روپے فی کلو میں اب فروخت ہو رہی ہے, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سٹورز پر چینی 101 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کے نرخ جس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے, اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی یا تو مل نہیں رہی ہے, اور اگر مل رہی ہے تو بہت زیادہ دام اس کے یہاں پہ بھی لگائے گئے تھے. لیکن اب 5 ماہ سے چینی کی جو فروخت کا معطل عمل تھا وہ بحال کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف نے تاجروں سے ملاقات کی, اس کے بعد کریک ڈاؤن کا عمل شروع ہوا, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن لیا گیا اور اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ چینی جو کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ مل نہیں رہی تھی وہ اب ملنا شروع ہو گئی ہے, یا پھر وہ چینی جس کی جو پرائس تھی وہ 200 سے بڑھ چکی تھی, اب وہ چینی جو ہے وہ تقریباً 146 روپے میں دستیاب ہو رہی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر.
اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ہول سیلز گروسریز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم صاحب. بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب آپ کے وقت کا. سر ہم نے دیکھا کہ چینی جو ہے اس کی قیمت میں ہوشربہ اضافہ ہوا, اس کے بعد کریک ڈاؤن کیا گیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک ملاقات ہوتی ہے سپہ سالار کی تاجروں کے ساتھ, پھر کریک ڈاؤن ہوتا ہے. تو سر یہ پوری سچویشن تو یہ بتاتی ہے کہ یہ پھر انٹینشنلی سچویشن کریٹ کی گئی. بالکل آپ نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا. دیکھیں یہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ کارنامہ ہے. اور جہاں تک آپ دیکھیں گے ڈالر یا چینی, اب آپ چینی کا اندازہ لگا لیں کہ چینی کی جو اصل کوسٹنگ تھی نا وہ 83 تھی, اور 90 روپے کا ریٹ فکس کیا گیا تھا ہائی کورٹ میں اعلیٰ عدلیہ نے, اور جس پہ انہوں نے شوگر مل مالکان نے اسٹے حاصل کیا. جب اسٹے حاصل کیا اور آج سپریم کورٹ کی ہیئرنگ بھی ہوئی اس بات پہ, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ 20 تاریخ کو ٹھیک ہے وہ فیصلہ دیں گے, لیکن جو 3.5 مہینے اسٹے کی آڑ میں تقریباً 150 ارب روپے کا غریب لوگوں سے لوٹا گیا, یہ پوچھنے والا ہوگا کوئی؟ یا مجھے آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے بھی اعلان کیا اور ایک ریلیف پیکیج کا اناؤنس کیا کہ جی ہم اس کو سستے بازار میں دیں گے یا یوٹیلیٹی اسٹور میں دیں گے. لمحہ فکریہ یہ ہوتا ہے کہ غریب کو بچت بھی کچھ نہیں ملتا, اس کو بھی ایک سفید جو چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. آج میں حکومت وقت سے بھی اعلان کروں گا کہ 20 تاریخ کو اس کی اصل پرائس جو 90 روپے فکس کی گئی تھی آج کہاں ہے, کیوں بکی 180 تک. اور آج دیکھیں جب سپہ سالار نے اس کی بات کی ہمارے آرمی چیف نے, تو مجھے آپ بتائیں کہ 180. عبدالرؤف صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سچویشن تھوڑی سی بہتر نظر آ رہی ہے, لیکن اس سے پہلے جو غریب نے چینی اتنی مہنگی خریدی اس کا مداوع کون کرے گا؟ اور سر ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو ریلیف ہے وہ کتنے عرصے تک رہے گا؟ کیا آنے والی حکومت جو ہے وہ بھی اسی راہ عمل کو فالو کرے گی؟ دیکھیں آپ نے جو کہا کہ یہ لائے عمل فالو کرے گی, جیسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں ایک اپیل کروں گا سب سے کہ سٹا مافیا کے جو نام ہوتے ہیں یا شوگر مل مالکان جن کا کارڈر بنا ہوا ہے, تو اگر آپ ان کے پہلے نام دے دیتے تو غائب ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ تو ملتے نہیں ہیں. پہلے ہی خفیہ کارروائی ہو, اور جو شوگر مل مالکان ہیں ان کے خلاف بھی تو ایک بڑی پٹیشن داخل کی جائے کہ 165 ارب روپے جو آپ نے غریبوں کے کاٹے ہیں ان کو تو پوچھے نا. اور یہ جو اسمگلنگ ہوئی اس پہ بھی اقدامات تو عاصم منیر صاحب نے اٹھائے, چیف آف آرمی اسٹاف نے. اگر وہ نہ اٹھاتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم آواز جو الیکٹرانک میڈیا بھی تھی جس میں ہم آواز سبھی ہوئے ہیں, میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ اقدام جب اٹھا جب جا کے یہ سب ہوش آیا سب کو, ورنہ کسی نے کام تو نہیں کیا. اگر یہ کام بر وقت ہو جاتا 3.5 مہینے کی آڑ میں اسٹے میں یہ کام ہوا ہے, اگر ان کے خلاف تو انکوائریاں کھلنی چاہیے. اور اس ملک کا المیہ ہے کہ جب آپ یہ بھی دیکھیں, اگر یہ چینی کا موضوع نہیں ہے بات کر ہی دیتا ہوں آپ کو, کہ پچھلے گروپ تھا کا آپ دیکھیں, پچھلے سال 7 مہینے پہلے اناؤنس کر دیا گیا کہ 100 روپے اس کی فکس پرائز ہوگی گندم کی, 7 مہینے پہلے جب آپ نے کر دیا تو یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ, یہ فلر میل, یہ سٹا اور یہ جو ہمارے گودام میں ذخائر ان کا کیا ہوا؟ 150-60 آٹا بکتا ہے آج تک. لمحہ فکریہ کہ کسانوں کو کوئی فائدہ نہ ہوا. کسانوں نے گندم اگائی, کسانوں نے گنا اگایا, کسی کسان کو فائدہ نہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں ملک کو بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ کسی کو ڈنڈا کیوں اٹھانا پڑتا ہے, ہمیشہ کریک ڈاؤن کی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے, جو انتظامیہ ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے, اور ان اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ اس طرح کی سچویشن اور اس طرح کی نہج پہ پہنچاتے ہی کیوں ہیں. بہت شکریہ. چیئرمین ہول سیلز گروسریز ایسوسی ایشن عبدالرؤف رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اب تو سچویشن کچھ بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے, لیکن اس وہ مداوع کون کرے گا اور کیسے کرے گا جو غریب عوام جو ہے اس نے پریشانی بھی کاٹی اور اتنی مہنگی جو ہے وہ چینی خریدی بھی, اور ابھی بھی وہ بتا رہے تھے کہ ایکچوئل پرائز جو ہے وہ 90 روپے فی کلو ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو عوام کو جو مشکلات پیش آئی ہیں اس کا بھی سوچنا ہوگا. آگے بڑھیں گے, کچھ اور بات کریں گے. افغان صوبہ
पख्तिका में मुफ्ती नूर वली के दस्ते रास्त दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक हो गए हैं। बादशाह खान बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ। बादशाह इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। कमांडर बादशाह खान पाकिस्तान फोर्सेस पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी शामिल था। यह अहम खबर है जो सामने आई है, जिस हवाले से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। अफगान सूबा पख्तिका में बादशाह खान बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ है। यह अहम पेशरफ थी जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को इस वक्त आगाह कर रहे हैं। बादशाह खान इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सदीक साजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मामले पर? जी, वज़ारत दिफा और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये अफगान सूबा पख्तिका में मुफ्ती नूर वली के दस्ते रास्त थे दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान, ये हलाक हो गए हैं। और ज़राए का ये कहना है कि बारूदी सुरंग का एक धमाका था, उसकी जद में आकर ये हलाक हुए हैं। और ये इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में बादशाह खान जो था वो शामिल था। साथ ही साथ ये जो कमांडर बादशाह खान था ये पाकिस्तानी फोर्सेस पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलव्वस था, उनके ऊपर हमलों में भी ये शामिल था। और आज जो अफगान सूबा पख्तिका में जो है वो एक बारूदी सुरंग की जो जद में आकर ये हलाक हो गए हैं। जी ठीक है, सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमांडर बादशाह खान पाकिस्तान फोर्सेस पर दहशतगर्दों कार्रवाइयों में भी शामिल था और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को हम इस वक्त आगाह कर रहे थे। दिन भर की अहम 20 खबरें आपने जान ली। अभी हम क्रैकडाउन की अगर बात करें तो बिजली चोरों के खिलाफ भी आज भी क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहा। गुजरावाला का रुख करें तो यहाँ पे 178 बिजली चोर पकड़े गए, 1 करोड़ से ज़ायद जुर्माना किया गया। फैसलाबाद में भी मजीद 126 बिजली चोरों का सुराग लगा लिया गया है। और 6 रोज़ की मजमूई तौर पर बात करें तो इस दौरान बिजली चोरों को 3 करोड़ 65 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहानिया में भी छापे बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, 60,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया गया। रुझान में दर्जनों बासर बिजली चोर पकड़े गए हैं, 2 ट्रांसफार्मर और बिजली की दीगर तनसीबात उतार ली गई हैं, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। घोटकी में कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए हैं। सफ्तराबाद में मुतअद्दिद बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ ये कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है और ये तब से शुरू किया गया है जब से ये बिजली के बिलों में इजाफे के हवाले से आवाम ने एहतजाज किया, तो उसके बाद ये हिकमत अमली अपनाई गई है कि अब वो तमाम लोग जो ये बिजली चोरी कर रहे थे, जिनका बोझ आम सार्फिन पर पड़ता है, जो कि इन बिजली के बिलों की कीमत अदा करते हैं और फिर उनको ज़ायद कीमत अदा करनी पड़ती है, उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेज़ किया जाएगा। बिल्कुल ऐसी एक और ख़बर आपको दे देते हैं। MQM ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि जिन 2 कारकुनों को सजाए मौत दी गई उनका दिफा करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 260 अफराद को इंसाफ दिलाने के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। एक अंदेशे को, एक ख्याल को और एक राय को फैसला बनाकर कल सुनाया गया है। कहा गया है कि ये वाकया, ये सानिया जिसमें शहीद होने वाले लोग भी हमारे हैं और उस वक्त बचाने की कोशिश करने वाले लोग भी हमारे थे। आज MQM की क़यादत आपके सामने और आपके जरिए पूरे पाकिस्तान के सामने अपनी ज़मीर की अदालत में बैठी हुई है, बताने के लिए कि इन दोनों साथियों को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। न्यूज़ रूम में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस। अक्टूबर को वतन वापस तशरीफ लाएंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से ये तस्दीक की गई है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का वतन आमद पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। अब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी एक हतमी तारीख सामने आई है कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो उसके बाद फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। 21 अक्टूबर को वतन वापस तशरीफ लाएंगे नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ की जानिब से ये तारीख अब सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले कहा जा रहा था कि अक्टूबर में नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, लेकिन अभी शहबाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर की तारीख भी दे दी है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और उनकी वापसी पर उनका शानदार और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी किया जाएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ, जिनका इंतज़ार किया जा रहा था और कहा जा रहा है कि तमाम तर जो इंतखाबात के हवाले से कैंपेन है उसको लीड करेंगे नवाज शरीफ साहब, और अक्टूबर का महीना बताया
جا رہا تھا کہ خاصا اہمیت کا حامل ہے اور اس میں نواز شریف وطن واپس آئیں گے، اور اب شہباز شریف صاحب نے تصدیق کی ہے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی نواز شریف کا وطن آمد پر فقید المثال استقبال کیا جائے گا، جس کی یقیناً تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہوں گی۔ اس سے پہلے بھی جب بات ہوتی تھی تو شہباز شریف صاحب بھی یہ کہتے تھے، مریم نواز بھی یہ کہتی تھیں کہ نواز شریف جب وطن واپس آئیں گے تو ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد آتے ہیں، لاہور آتے ہیں، کہاں پہ اور کس طرح سے ان کے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن 21 اکتوبر کی تاریخ فی الحال فائنل ہو گئی ہے۔ زہیب کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جان لیتے ہیں۔ زہیب، تھا جس کا انتظار وہ تاریخ آ گئی 21 اکتوبر، اب نواز شریف آ رہے ہیں وطن واپس؟ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے اعلیٰ قیادت کا اجلاس جو ہے آج لندن میں طلب کیا گیا، اور اس اجلاس میں قانونی طور پر بھی مشاورت کی گئی اور حتمی تاریخ جو ہے پارٹی کا نواز شریف کی واپسی کی 21 اکتوبر جو ہے وہ طے پائی، اور 21 اکتوبر کو نواز شریف وطن واپس آئیں گے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چلوں کہ ان کی واپسی کے استقبال کے لیے 2 شہروں کا انتخاب کیا گیا تھا، ایک اسلام آباد ایئرپورٹ پر اور ایک لاہور ایئرپورٹ پر۔ تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق نواز شریف جو ہے وہ لاہور آئیں گے، اور لاہور ایئرپورٹ پر ان کا بڑا استقبال کیا جائے گا، اور پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کی قیادت سمیت پنجاب بھر سے اور پاکستان بھر سے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے وہ اپنے پارٹی قائد کا استقبال کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت اس وقت سابق وزیر اعظم بھی لندن میں موجود ہیں، اور کچھ سابق وفاقی وزراء بھی لندن میں موجود ہیں، ان کے حتمی مشاورت جو ہے وہ کی گئی، اور لیگل ٹیم سے ایڈوائز کے بعد یہ تاریخ جو ہے حتمی تاریخ کا فیصلہ کیا گیا۔ اب 21 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو ہے۔ اچھا زہیب، یہ بتائیے گا نواز شریف کے ہمراہ کون کون آئے گا؟ کیا شہباز شریف اس سے قبل آ جائیں گے، یہاں پر تیاریاں کریں گے، اور اسحاق ڈار بھی کیا ان سے قبل پاکستان آ جائیں گے، یا سب اکٹھے آئیں گے؟ بالکل، ہمارے ذرائع کے مطابق جو اب سے کچھ دیر قبل ہماری پارٹی کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں وہ کچھ وفاقی وزراء جو سابق ہیں ان کے ہمراہ یہاں پر آئیں گے، تاہم سابق وزیر اعظم اور مریم نواز جو ہے وہ پاکستان میں رہ کر ان کا استقبال کریں گے، اور یہاں پر جو انتظامی امور ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے صدر جو سیف الملوک کھوکھر ہیں، ان کے ساتھ مل کر ان کے استقبال کی تیاریاں کی جائیں گی، اور سابق وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے وہ بھی ان کی آمد سے قبل جو ہے وہ پاکستان واپس آئیں گے، اور ان کا استقبال جو ہے اس کی تیاریوں کی نگرانی کریں گے۔ تاہم پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، وہ کچھ وفاقی وزراء کے ہمراہ جو ہیں وہ آئیں گے، اور ان کا یہ بھی کہا جا رہا ہے جو خاص طور پر جو اہم بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جو ہے وہ خصوصی طیارے کے بجائے وہ ایک مسافر طیارے کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان تشریف لائیں گے۔ اچھا، مسافر طیارے کے ذریعے پاکستان واپس آئیں گے۔ 21 اکتوبر کی تاریخ فائنل ہو گئی ہے۔ زہیب کاظمی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ تو اب جو سیاسی منظرنامہ ہے یقیناً اس پہ ایک بڑی تبدیلی آئے گی، اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے باقاعدہ طور پر الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے، اور نون لیگ انتظار کر رہی تھی اپنے قائد کا۔ تو 21 اکتوبر جناب ڈیٹ فائنل ہوئی ہے، 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور انیشلی کہا جا رہا ہے کہ لاہور لینڈ کریں گے، یہاں پہ شاندار ان کا استقبال بھی ہوگا۔ خیر، نیوز روم کے نیکسٹ آور میں بھی ہم انہی تمام باتوں پہ ڈسکشن کریں گے، وہ تمام موضوع زیر بحث رہیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ 2 سیاسی پارٹیز، 2 بڑی سیاسی پارٹیز اپنا اپنا بیانیہ رکھ رہی ہیں۔ ایک پارٹی وہ پیپلز پارٹی جو کہ وقت پر انتخابات چاہتی ہے، دوسری پارٹی ہے نون لیگ جو کہ کچھ الیکشن میں تاخیر چاہتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے، اس کے بعد جو ملک میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، معیشت کے حوالے سے بات ہوگی، ڈالر کی اڑان کو کچھ لگام لگی ہے، اور چینی جو ہے وہ اب اس کی پرائس میں بھی بہتری آئی ہے۔ تو کریک ڈاؤن کے بعد جو صورتحال بہتر ہوئی ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور کھیل کے میدان کی بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ اب جو شائقین کرکٹ ہیں جویریہ، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جو اس وقت میچ انڈیا اور سری لنکا کا جاری ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا، اور پاکستان کے آگے جانے کے لیے انڈیا کی جیت جو ہے، انڈیا کی جیت بھی ضروری ہے، بارش کا ہونا بھی ضروری ہے، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیٹس اس پہ بات کریں گے، لیکن ابھی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مقررہ وقت پر الیکشن کے مطالبے کے بعد پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، جنہوں نے الیکشن کی تاریخ کے اختیار پر بھی پارٹی لائن اپ واضح کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے، ہم الیکشن کمیشن سے ہی انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ کریں گے، یعنی الیکشن چاہیے وقت پر، لیکن الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن سے چاہیے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے، سنیے۔ 90 دن کا تو اپنی جگہ ہمارا خیالات، اور اس پہ تو بحث بھی آگے ہوگا، لیکن جہاں تک ڈیٹ کا اعلان کا اختیار، وہ ہماری نظر میں، میرا پارٹی کی نظر میں الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور الیکشن کمیشن ہی ڈیٹ اعلان کرتے ہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ الیکشنز ٹائملی ہو۔ اہم سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مقررہ وقت پر الیکشن کیوں چاہتی ہے؟ تو اس کا ممکنہ جواب سندھ حکومت ختم ہونے سے معاملات پر پکڑ کمزور ہونا، وفاقی حکومت میں حصہ الیکشن کے بعد ہی ممکن ہے۔ پنجاب میں پارٹی کی مضبوطی، سیاسی جوڑ توڑ، خیبر پختونخوا بلوچستان میں حکومت سازی، حکومت میں آنے کے بعد کیسز پر نظر رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اب پیپلز پارٹی کا ایک بیانیہ سامنے آ رہا ہے اور پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پر اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر اپنی الیکشن کمپین کو اس کا آغاز بھی کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تیز بھی کر دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور خصوصی طور پر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ مختلف مقامات پر جلسے جلوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو وقت پر انتخابات چاہتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے؟ جناب، مسلم لیگ نون الیکشن کب چاہتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ معاشی تباہی کے باعث سیاسی بیانیہ ان کا کمزور ہے۔ پارٹی قائد کی واپسی کے لیے سازگار ماحول ہونے چاہیے۔ سیاسی مخالفت جماعت میں مزید توڑ پھوڑ کا انتظار کر رہے ہیں اور پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں میں سیاسی معاملات بھی دیکھنے ہیں۔ تو ایک جانب جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی وقت پر انتخابات چاہتی ہے تو دوسری پارٹی انتخابات میں کچھ تاخیر چاہتی ہے، جس کی وجوہات جو ہیں وہ کیٹیگوریکلی ہم نے آپ کو بتا دی۔ ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ قائد کا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن ابھی خبر کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو دی کہ 21 اکتوبر کو قائد بھی واپس آ رہے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ اب انتخابات کے کیا بیانیہ لے کے آتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے اور دیکھتا یہ ہوگا کہ دونوں سیاسی جماعتوں کا بیانیہ کہاں تک جائے گا۔ اور اس حوالے سے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہم ذکر کر چکے ہیں تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کچھ دیر قبل سکر میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہی ان کا اعتراض ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے پہلے یہ جان لیتے ہیں۔ یہی معاشی مسائل کا جو حل ہے وہ عوامی راج ہے اور وہ صرف ہو سکتا ہے جب ہم الیکشنز کروا کے منتخب نمائندے کو اسلام آباد میں بٹھائیں گے، صوبے میں بٹھائیں گے تو وہ آپ کی آواز ہوں گی۔ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے، کسی ایک کے لیے تو ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہی میرا اعتراض ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کیا ہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ مطلب سیاست کرنے کے یکساں مواقع، سسٹم مخصوص پارٹی کی طرف جھکاؤ نہ رکھے، ادارے سیاسی جوڑ توڑ نہ کریں، انتخابی مہم چلانے کے لیے یکساں مواقع میسر ہوں، الیکشن سے پہلے کسی ایک پارٹی کے لیے سیاسی ماحول نہ بنایا جائے، نگراں حکومت سب پارٹیوں کے لیے نیوٹرل ہو۔ اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے وہ کہی جا رہی ہیں اور سیاست میں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ تمام تر صورتحال میں یہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بلاول بھٹو جنہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے ہی حسن مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے ہم بات کریں گے لیکن اذان مغرب کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم۔ حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ہم ہمیشہ سے دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا ایک اسٹرانگ سٹینس تھا انتخابات کو لے کے۔ بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہمیں وقت پہ چاہیے اور تاریخ ہمیں الیکشن کمیشن سے چاہیے۔ سر، دوسرا انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے۔ سر، آپ نے بھی آج ایک بات کی ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ مختلف طریقوں سے انتخابات سے پہلے دھاندلی کی تیاری کر رہی ہے۔ سر، کیا تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں، بہت شکریہ جی۔ گزارش یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سے مراد ہے ہماری کہ پنجاب کے اندر جس طرح چل رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ تمام پارٹیز کے لیے ایک جیسا ماحول ہے۔ یہاں پر جو سیاسی مداخلت ہے وہ ایک جماعت کی بہت زیادہ ہے اور اس کو ای سی پی کو نوٹس لینا چاہیے، جو کہ نہیں لیا جا رہا۔ جہاں پہ فنڈز کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک مخصوص جماعت کے لیے۔ آپ ہمارے سارے حلقوں میں سے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آپ وزٹ کریں، میرے اپنے حلقے میں آئیں، ایک طرف تو ایک جماعت پی ایم ایل این کو اس طرح سے نوازا گیا ہے کہ اربوں روپے کے فنڈز ان کے ایم این ایز کو اور ان کے ایم پی ایز کو ملے ہیں اور انہوں نے ڈیولپمنٹ کروائی ہے۔ پھر تبادلوں کا جو اب سلسلہ یہ شروع ہوا ہے ایجوکیشن کے اندر، جس میں وہ ڈائریکٹرز اور پرنسپلز اور ان کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پولنگ ڈے پہ محکمہ تعلیم جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے اس سارے پروسیس میں، جو کاؤنٹنگ تک، ریزلٹس بنانے میں، اور وہ لگائے جائیں اگر آج
تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو ہم پری پول ریگنگ نہ کہیں یا لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنا حسن صاحب، کریں تو پنجاب میں غلط جو ہے۔ سرکاری افسران لگائے گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ نون کے کہنے پہ لگائے گئے ہیں وہ؟ دیکھیں، میں 100% تو نہیں، لیکن 80 to 90% جو ہے وہ انہی کی ریکمنڈیشنز پہ اور انہی کے کہنے پہ وہ لگائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں کچھ ترقیاتی کام بھی شروع ہو رہے ہیں، لیکن سر اگر ہم بات کریں پنجاب کے حوالے سے تو محسن نقوی صاحب تو زرداری صاحب کی نامنی تھی، تو اب اختلافات کیوں؟ نہیں دیکھیں، اختلافات سے آپ جو ہے وہ میرا خیال ہے لوگ جو ہے یا میڈیا خاص کر کے غلط مطلب لے رہے ہیں۔ کوئی اختلافات ہمارے ذاتی نوعیت کے نہیں ہیں۔ ہم انتخابات کی شفافیت کی بات کر رہے ہیں کہ اس ماحول میں انتخابات شفاف ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ باقاعدہ طور پہ آپ اگر میرے حلقے میں ہی چلے جائیں تو ایک سڑک جب میں وزیر تھا تو میں نے وہ منظور کروائی اور اس کے فنڈز بھی اسی وقت ایلوکیٹ ہوئے، لیکن آج میں جو پچھلے 2018 میں الیکشن ہارا ہوا ہے، میں آپ کو اس کی تختی لگی ہوئی دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ تختی لگائی ہوئی ہے اور افتتاح بدست فلاں اور یہ اور وہ اور کاوش۔ تو یہ کیا ہے؟ اس پہ ای سی پی کو نوٹس نہیں لینا چاہیے، اس پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے اس کو نوٹس نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہم ساروں کے لیے ایک جیسا برتاؤ نہیں ہے اس انٹرم گورنمنٹ کا۔ ٹھیک ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی اسی لیے اس چیز کا مطالبہ کیا۔ حسن صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ انتخابات کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وقت پر انتخابات کا مطالبہ کری ہے، لیکن نون لیگ جو ہے وہ کچھ تاخیر چاہ رہی ہے۔ سر کیا وجہ آپ کو لگ رہی ہے؟ اور آج کچھ دیر پہلے ہم نے اناؤنس کیا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں۔ دیکھیں، کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ انتخاب سے نہیں بھاگتی، وہ انتخاب کی طرف جاتی ہے کہ انتخابات ہوں، کیونکہ انتخابات کے ذریعے ہی ہم پارلیمان میں پہنچ سکتے ہیں اور پارلیمان میں بیٹھ کے ہی ہم عوامی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، ہم عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ پارلیمان کے بغیر یہ سارا کچھ جو ہے یہ غیر آئینی ہے۔ کوئی بھی جس کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے وہ نہیں کر پاتا، جس نے عوام کے پاس جانا ہی نہیں ہے، جس کو عوام کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا عوام کے گراس روٹ لیول پہ کیا مسائل ہیں، عوام کس مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ یہاں پر 1 لیٹر پیٹرول، 1 وقت کا کھانا، 1 روٹی یہ میسر نہیں ہے عام آدمی کو، اور ہم کہی جا رہے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر ہو۔ الیکشن میں اگر کوئی مسئلہ ہے نہ کرانے میں تو ای سی پی کو وہ کلیئر بات کرنی چاہیے، ای سی پی کو اپنا موقف دینا چاہیے کہ ہم اس وجہ سے نہیں کروا رہے۔ پی ایم ایل این کو کیا کس نے کہا ہے یا کس نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے، جی پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھی۔ بھائی ہم اب آپ کے ساتھ تھے، لیکن ہم الیکشن رکوانے میں تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں الیکشن ہو۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ الیکشن وقت پر ہو، ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ آئے اور عوام کے جو مسائل ہیں انہیں بہتر طریقے سے حل کیا جائے۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جس طرح سے ہم طے کر رہے تھے ذوق کے پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پہ ہونے چاہیے۔ زرداری صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، اور اب وہ جماعتیں جو کہ متحد ہمیں نظر آ رہی تھی اب ان میں جو ہے وہ اب سیاسی بیانیہ بن رہا ہے، کیونکہ آگے اب کیمپینز انتخابات بھی تو ہونے ہیں اور کیمپینز بھی آگے بڑھیں گے۔ اب کچھ اور خبریں شامل کریں گے۔ کراچی پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، 39 ایس ایچ اوز کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، تمام پولیس افسران کو ایک ضلع سے دوسرے ضلع رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کراچی کے تھانوں میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کیا گیا ہے، 39 ایس ایچ اوز کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، بڑی تعداد کے اندر یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں اور تمام پولیس افسران کو ایک ضلع سے دوسرے ضلع رپورٹ کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ پاپوش نگر ایئرپورٹ، سولجر بازار، کلفٹن، تیموریہ، فیڈرل بی کے تھانے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر بھی شامل ہیں جس میں ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو کراچی کے تھانوں میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، افغان صوبہ پکتیکا کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ مفتی نور ولی کے دستے راست دہشت گرد کمانڈر بادشاہ خان ہلاک ہو گیا ہے۔ بادشاہ خان بارودی سرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہوا ہے۔ یہ انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ کمانڈر بادشاہ خان پاکستان فورسز پر دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی ملوث رہا ہے۔ بادشاہ خان بارودی سرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہوا ہے۔ انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں بادشاہ خان کا نام بھی
शामिल था। तो अफगान सूबा है पेकनिका में, जहां पे मुफ्ती नूर वली का दस्ते राज दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक हो गया है। बादशाह खान बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ है। और ये अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कुछ दीगर सूरत हाल के हवाले से भी अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस फौजी अफसरान की सज़ाएं बरकरार रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सज़ाओं के खिलाफ अपीलें खारिज। फील्ड कोर्ट मार्शल में आज़ाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सज़ा सुनाई थी। दोनों साबिक फ़ौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्ज़ाम में कार्रवाई की गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 15 फरवरी को महफूज किया गया ये फ़ैसला सुना दिया था और इस फैसले में जो सज़ाएँ इससे कबल दी गई थी उनको कायम रखा गया है। ये 1995 में जब बेनज़ीर की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था तो उसमें मुलव्विस जो साजिश थी उसमें ये सज़ाएं सुनाई गई थी और आज उसको बरकरार भी रखा गया है। बिल्कुल ऐसी है। अब हम मशहद के हवाले से बात कर लेते हैं, डॉलर की बात करते हैं। पाकिस्तानी करेंसी की कदर में मज़ीद बेहतरी आने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपये से नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 28 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से अब तक 7 रुपये 22 पैसे सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मुस्तहकम है। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये पर बंद हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम जब हुआ तो मार्केट 357 पॉइंट्स की कमी से 45,508 पॉइंट्स पर बंद हुई और दिन भर मजमूई तौर पर 293 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ है। तो डॉलर की उड़ान कुछ थमी है और रुपया कुछ मुस्तहकम हुआ है। और ये सब हुआ क्यों है? ये क्रैकडाउन की वजह से हुआ है, जो क्रैकडाउन गुज़िश्ता दिनों के अंदर किया गया है। इससे पहले ओपन मार्केट में डॉलर 330 रुपये तक पहुंच गया था, जबकि 8 से 10 रोज़ में हुकूमत के सख्त इक़दाम के बायस डॉलर 300 से नीचे आ गया है। यानी क्रैकडाउन के बाद 30 रुपये की वाज़ेह कमी देखने में आई है और ये बड़ा खुशाइंद है। पाकिस्तानी मईशत के लिए इस क्रैकडाउन के बाद मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान की मईशत के ये मुस्बत अशारिये हैं जिससे हमें ये दिख रहा है कि अब पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो रही है। अब आर्मी चीफ से ताजरों की मुलाकात के बाद ये क्रैकडाउन शुरू हुआ था जिसमें उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी और डॉलर की स्मगलिंग ग्रे मार्केट के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन हुआ। पेशावर में 2 बड़ी ग्रे मार्केट कंपनियां पकड़ी गईं। ग्रे मार्केट में काम रुका, पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हुआ। ग्रे मार्केट करेंसी की गैर कानूनी मार्केट है। ग्रे मार्केट से बगैर दस्तावेज़ात डॉलर की खरीदो फरोख्त होती है। ग्रे मार्केट की वजह से गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर की कम तरसीलाते ज़र मिले थे। डॉलर की अफगानिस्तान और ईरान स्मगलिंग रोकने के लिए भी इक़दाम किए गए थे। हुकूमती क्रैकडाउन के बाद डॉलर माफिया के होश ठिकाने आ गए थे। तो ये तमाम तो सूरत हाल थी जिसके बायस पाकिस्तान को जो है वो मुस्बत नताइज देखने को मिले थे। और डॉलर कुछ काबू होता नजर आया है। अगर हम IMF की बात करें तो IMF का जो डू मोर का मुतालबा था उसे मुस्तरद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने पुरतायुश अशिया की इंपोर्ट पर टैक्स रेट बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की IMF की तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन राब्ता हुआ है और IMF ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। पाकिस्तानी हुकाम ने कहा है कि 2 माह में FBR ने मुकर्ररा हदफ से 24 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स जमा किया। आलमी मादियाती इदारे ने टैक्स जमा करने की शरह तसल्ली बख्श करार दे दी है। तो डू मोर का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है और अब पाकिस्तान आ रहे हैं। अब इलेक्शन से कबल पार्टी को मुतहरिक करने का ये मिशन है और इस हवाले से बात कर रहे हैं। डॉलर की सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो डॉलर की सूरत हाल के हवाले से जो क्रैकडाउन किया गया था उसके हवाले से हमारे साथ जो है खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खाकान साहब ये फरमाइएगा, इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र एक क्रैकडाउन किया गया, यकीन दहानी कराई गई, हमने देखा कि डॉलर का रेट कम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तानी मईशत पर यकीनी तौर पर इसके मुस्बत नताइज हैं, लेकिन कितने देर पा हैं ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको इस तरह समझिए कि पाकिस्तान में 2 मार्केट्स हैं। एक इंटरबैंक मार्केट है जो हमारे बैंक्स और जो लाइसेंस्ड डीलर्स हैं वो उसमें ट्रांजैक्ट करते हैं। फिर एक एक्सचेंज रेट मार्केट है। एक तीसरी मार्केट क्रिएट हो गई थी जो एक अनरेगुलेटेड मार्केट थी, जो एक्सचेंज कंपनीज से आप समझें कि उसके बाहर ऑपरेट कर रही थी और उसमें रुपए की जो कदर है वो बहुत प्रेशर में थी और डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा था और 330-35 तक और रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा था। तो लोग एक कारोबार समझ बैठे थे इसको, इसकी कंप्लायंस, इसकी मॉनिटरिंग, क्रैकडाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स,
یہ سب لازم و ملزوم تھا تاکہ آپ یہ جو روش تھی اس کو تبدیل کر سکیں. آپ روپے کو ایز اے اسٹور آف ویلیو چھوڑ کر ڈالر کو ایز اے اسٹور آف ویلیو بنا سکیں، نہ بنائیں اور نہ آپ اس کو کاروبار سمجھیں. اور اسی سے پھر جو اسمگلنگ کا عنصر آ رہا تھا، کیونکہ یہی ڈالر یوز ہو رہے تھے جب آپ ایران سے تیل خرید رہے تھے، یا یہی ڈالر یوز ہو رہے تھے اوور دی افغان ٹرانزٹ بارڈر، جو آپ کے ڈالرز جو تھے وہ وہاں پہ جا رہے تھے. اس سے ایک معیشت پہ بڑا ہی نیگیٹو ویو آ رہا تھا اور لوگ پریشان تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور اس سے جو انٹر بینک کی مارکیٹ ہے اس پہ بھی ایک تھوڑا سا پریشر آ رہا تھا، بیکاز دی انٹر بینک مارکیٹ، جیسے ہم نے IMF سے طے کیا کہ ہم 1.25% سے زیادہ کا گیپ اوپن مارکیٹ میں نہیں رکھیں گے، تو وہ گیپ 5-6% پہ چلا گیا تھا. ہم اسٹرکچرل بینچ مارک بھی بریک کر رہے تھے. سو یاد رکھیے کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو میجر یہ لینا چاہیے تھا. یہ ایک ان ریگولیٹڈ، آپ اس کو کہیں گرے مارکیٹ کو بند کرنے کے لیے صحیح قدم ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم کچھ کرنسی کے جو ایکسچینج کمپنیز ہیں جو کہ شاید B کیٹیگری کی ہیں، ان کا جو کیپٹل ہے وہ بڑھا کر واپس ان کو A کیٹیگری میں لائیں گے اور بینک بھی یہ کام کریں گے. اب لیٹ سی کہ یہ اس کو کیسے ہم ڈیولپ کرتے ہیں، بیکاز یہ مارکیٹس جو ہیں. اچھا خاقان صاحب یہ فرمائیے گا، ہم اپنی کرنسی کا جو موازنہ ہے وہ پڑوسی ممالک کے ساتھ کرتے ہیں، اور خاص طور پر کچھ عرصے سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ افغانستان کی کرنسی بہت جلدی بہت بہتر ہو گئی ہے اور ہم سے اوپر چلی گئی ہے، ہماری کرنسی سے بہتر ہو گئی ہے. کیا یہ موازنہ کرنا درست ہے، اور پھر کیا اقدامات ان کی جانب سے اٹھائے گئے کہ وہ اتنی جلدی ریکور کر بیٹھے؟ بہت سی جو افغانستان کی نیڈ ہے وہ تو پاکستان سے ہی پوری ہو رہی ہے. دیکھیں جب سے ان کے ڈالر آنا بند ہوئے ہیں تو ان کی سب سے بڑی جو نیڈ ہے وہ تو پشاور سے ہی پوری ہو رہی تھی، اور اسی لیے ایک اوپن مارکیٹ یا گرے مارکیٹ میں جو بڑھا ہوا ریٹ تھا وہ وہیں سے آ رہا تھا. اور دیکھیں موازنہ کرنے کی بات تو اپنی جگہ ہے. ہمیں ایک تو میں نے یہ کہا کہ یہ کرنا ہے، اس کے جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن رائٹلی لیا گیا، پر اب ہمیں اپنی انٹر بینک کی جو مارکیٹ ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور اس کو فنکشنل بنانا ہے. اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ریفارم کیا ہے جس میں ہم مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پہ چلے گئے. یہ ایک اچھا ریفارم تھا، ہم نے 2019 میں کیا. میں ان ریفارم کے کرنے والوں میں شامل تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک ہی طرف کرنسی موو کرے گی، بلکہ کرنسی کو ہم یوز کریں گے. اگر بہت امپورٹ بڑھ جائے تو کرنسی ویک ہو، پر اگر ڈالر کا انفلو بڑھے، ہم اپنے IMF، ورلڈ بینک، یہ سارے فلوز جو ہیں، اور جو ہم نے ابھی پیسے لینے ہیں اپنے جو ہماری فائنینسنگ ڈیو ہے کمرشل سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر SIFC کے تھرو ہم انویسٹمنٹ کے انیشیٹو کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب اصل بات تو یہی ہے کہ ہمیں وہ ڈالر انفلوز کی طرف جانا ہے جو نان ڈیٹ کریٹنگ ہو. سو اس سے آپ کی کرنسی کو فردر تقویت ملے گی. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ صحیح اٹھائے گئے ہیں. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں ان اقدامات کو آگے لے کر چلنا ہوگا اور ان پر ہی قائم رہنا ہوگا. بہت شکریہ خاقان نجیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے کے حوالے سے استعمال میں ہمیں آگاہ کر رہے تھے. بریک کے بعد دا نیوز روم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب بات کریں گے سندھ میں سیلاب سے تباہ ہونے والے اسکولوں کی بحالی کے فنڈز روکے جانے کا. یہ معاملہ ہے، پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. نگراں حکومت کو سندھ میں سیلاب سے تباہ ہونے والے اسکولوں کی بحالی کے فنڈز جاری کرنے کے احکامات دیے جائیں. پیپلز پارٹی کے مرکزی الیکشن سیل نے ضلع ٹنڈو محمد خان کے سیلاب سے تباہ حال اسکولوں کی تصاویر بھی الیکشن کمیشن سے شیئر کر دی ہیں. نگران حکومت کو اسکولوں کی بحالی کے فنڈ جاری کرنے کے احکامات دیا جائیں. خط لکھا گیا ہے جس کا متن یہ بتا رہا ہے، لیکن ابھی ہم بات اسی کریک ڈاؤن کی کریں گے جو کہ بریک سے پہلے بھی ہم کر رہے تھے. حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا جس کے بعد چینی کی قیمت میں بھی کمی ہو گئی ہے اور 200 روپے فی کلو ملنے والی چینی کم نرخوں پر اب فروخت ہو رہی ہے. کراچی میں چینی 180 سے 177 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. لاہور میں چینی 169 سے 175 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. اسلام آباد میں چینی 165 سے 170 روپے فی کلو تک دستیاب ہے، جبکہ ملتان میں چینی کی 164 روپے فی کلو فروخت جاری ہے. حافظ آباد پرچون میں چینی 160 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے. کوئٹہ کی بات کریں تو چینی یہاں پہ 160 سے 180 روپے فی کلو میں بکنے لگی ہے، یعنی وہ چینی جو کہ تقریباً 200 تک پہنچ گئی تھی یا 200 کراس کر گئی تھی. بالکل ایسی ایک کریک ڈاؤن کے بعد چینی کی قیمت میں یہ واضح کمی آنا شروع ہوئی ہے اور چینی کی فی کلو قیمت 220 روپے تک پہنچ چکی تھی. حکومت نے شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے اور ایک ہفتے میں چینی کے نرخ میں 45 روپے تک
वाज़े कमी आई है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस क्रैकडाउन के बाद हमने देखा है कि अब चीज़ें जो है वो नॉर्मल सूरत हाल पर आना शुरू हो गई हैं। महंगी चीनी पहले ख़रीदनी पड़ी है लोगों को, आवाम को। चीनी की कीमत में कमी की वजूहात ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ एक्शन, सट्टेबाजों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, मुनाफाखोरों पर कड़ी नज़र, ज़िले इंतज़ामिया, मुतहरिक, सप्लाई चेन में बेहतरी लाई गई है, जिसके बाद ये जो तमाम तर इक़दाम थे ये मौसर साबित हुए हैं, जिसके बाद हमने देखा कि इसके नताइज हुए हैं। और जो आवाम पहले बिजली के ज़ायद बिलों पर एहतजाज कर रही थी, उसके बाद उस पर चीनी की ज़ायद कीमतें जब आई तो उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, और इस क्रैकडाउन की वजह से उनके लिए बेहतर नताइज देखने को मिले हैं। अब अगर बात की जाए यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से भी इस तमाम तो सूरत हाल के पेश नज़र, तो 5 माह से चीनी की फ़रोख्त का मुअत्तल अमल जो है वो बहाल हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता माह 10,000 टन चीनी खरीदी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टोर्स पर चीनी 101 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। जी हाँ, तो यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के निर्ख के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि 146 रुपये में यहाँ पे चीनी जो है वो मिल रही है। इससे पहले हम देख रहे थे कि 200 या 200 से ज़्यादा चीनी की प्राइसेस हो चुकी थी और यूटिलिटी स्टोर्स पर तो चीनी दस्तयाब ही नहीं थी। लेकिन अब जब क्रैकडाउन किया गया तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो ख़ासी मुख्तलिफ नज़र आई। गौहर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, हमने देखा कि एक क्रैकडाउन किया गया, सख्ती की गई, कुछ इक़दामात उठाए गए और वो चीनी जो कि प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो चीनी के प्राइस कम हो गई है और 45 रुपये एक हफ़्ते में चीनी की प्राइस कम हुई है। गौहर, मज़ीद कमी वाक़ई हो सकती है या ये सस्टेन करेगी आप, या मज़ीद इंक्रीज़ हो सकता है इसमें? बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो क्रैकडाउन शुरू किया है इससे चीनी की कीमत में नुमाया कमी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कि चीनी की बनावट किस तरह होती है, सप्लाई किस तरह होती है, तलब और रसद का निज़ाम किस तरह चलता है, तो ये शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950 में बनाया गया था। ये 75 साल पुराना एक्ट है जिसके तहत चीनी की तैयारी होती है, गन्ने की ख़रीदारी होती है और शुगर फैक्ट्रीज को कंट्रोल किया जाता है। तो अब ये कम कह सकते हैं ये 75 साल एक्ट जो है ये मतरूक एक किस्म का हो चुका है, क्योंकि तब्दीलियाँ जोहरी अंदाज में रूनुमा हुई हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जो शुगर इंडस्ट्रीज़ के मालिकान हैं वो बहुत ताकतवर हैं, वो इस एक्ट पर अमल दरामद नहीं होने देते। पहले ये एक्ट बहुत नहीफ और कमज़ोर है और फिर इस पर अमल दरामद नहीं हो सकते। अब जो कैन कमिश्नर है जिसने सारे मामलों को कंट्रोल करना है वो मरहून मिन्नत है असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का। तो ये सारा मामला है कि जब तक इस शुगर कंट्रोल फैक्ट्रीज एक्ट को मौसर नहीं बनाया जाएगा, 80 तकाज़ों के मुताबिक नहीं बनाया जाएगा, तो चीनी की कीमत जो है उस पर ना सिर्फ कंट्रोल नहीं हो सकेगा बल्कि ये बुरहान आते रहेंगे। क्रैकडाउन की आपने बात की, क्रैकडाउन तो ये एक आर्जी हल है, इससे चीनी की कीमत मज़ीद कम होने के इम्कान रोशन है। लेकिन चीनी का जो मामला है इसमें बहुत सारे असबाब और अवामिल जो है वो मुलविस हैं। इसमें जो है वो गन्ने के काश्तकार भी है, फिर गन्ने की कीमत है, फिर रिजर्व एरिया है, फिर कैन। अच्छा गौहर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन लिया गया है, सट्टेबाजों के खिलाफ मुनाफाखोरों पर कड़ी नज़र रखी गई है। ये तमाम वो साइट्स थी जहाँ पे पहले भी लूप होल्स मौजूद थे। इससे पहले हम देख रहे थे कि जो जैसा कर रहा है वो कर रहा था, लेकिन क्या वाकई डंडे की ज़रूरत होती है हर मामले में? बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, तो चीनी क्या किसी भी शोबे पर जो है हुकूमत की गिरफ्त जो है मजबूत नहीं हो सकेगी। ये क्रैकडाउन जो है ये जारी रहना चाहिए, सिमरनी का जो सिलसिला है उसे रुकना चाहिए। पंजाब के 6 अजला हैं जो सरहदी अजला कहलाते हैं, इन 6 अजला की मॉनिटरिंग जो है सख्त करने की ज़रूरत है। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर को एक ख़त लिखने से यहाँ जो है स्मगलिंग का सिलसिला नहीं रुकेगा। अच्छा, ज़िले इंतज़ामिया भी इस हवाले से खासी एक्टिव नज़र आ रही है, क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है? डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की गई। सबसे पहले जो अहम बात है, अगर मुझे आप थोड़ा सा वक्त में बताऊं, कि जो शुगर फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर ही चीनी का ज़ख़ीरा किया जाता है। चीनी ख़रीदार जो है, जो डीलर्स हैं, वो चीनी ख़रीद कर शुगर मिल्स के अंदर स्टॉक कर लेते हैं और वो ये कहा जाता है कि शुगर मिल्स का हिस्सा है और फिर वहाँ पर कोई छापा नहीं मार सकता। तो इसलिए जो सबसे पहले है वो शुगर मिल्स की जो तलाशी है उसके जामे तलाशी का जो अमल है उसे अच्छे अंदाज में, मौसर अंदाज में किया जाना चाहिए। और दूसरा, इससे पहले कैन कमीशन ने ख़त में लिखा था डिप्टी कमिश्नर्स को कि कुछ डीलर्स ने चीनी खरीद कर फैक्ट्रीज के अंदर स्टॉक की हुई है, फैक्ट्री के अंदर ही छुपाई हुई है। तो डिप्टी कमिश्नर वहाँ जाकर शुगर मिल्स की तलाशी लें, वहाँ छापे मारें और उस चीनी को बरामद करके मार्केट में लाएं। जैसे मैंने कहा, ये सारा इन्हिसार जो है डिप्टी कमिश्नर पर है, असिस्टेंट कमिश्नर पर। इस निज़ाम को मौसर बनाने की ज़रूरत है और कानून की हुक्मरानी जो है उसे सख्त किया जाए। जैसे मैंने बताया कि शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट जो है 1950 में किया गया, तो इसको मौसर अंदाज में जो है मुतारिफ कराना चाहिए। अब क्योंकि असम्बली
असेंबली नहीं है तो एक ऑर्डिनेंस तो कम से कम लाया जा सकता है जो शुगर माफियाज हैं, स्मगलर्स हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने का अमल जो है उसे तेज़ किया जाना चाहिए और उस पर जो एक्ट है अमल दरामद जो है मजीद मौसर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे इस पर मजीद अमल दरामद होना चाहिए ताकि जो वक्ती तौर पर रिलीफ मिला है ये सस्टेन करे और आवाम जो बहुत परेशान है उनको रिलीफ मिल सके। गौहर अली, बहुत शुक्रिया, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन के बाद कुछ थोड़ी सी बेहतरी तो आई है और चीनी के दाम जो हैं वो कुछ सस्ते हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मामलात काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन आगे जाकर कुछ मज़ीद बात करेंगे, खेल के मैदान से भी कुछ क्रिकेट की बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। निगरान वफाकी काबीना की अगर हम बात करें तो इसमें तौसीह कर दी गई है और फवाद हसन फवाद भी वफाकी वज़ीर बन गए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी भी दे दी है। फवाद हसन फवाद जो कि साबिक ब्यूरोक्रेट और नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। उधर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक को फूड सिक्योरिटी का कलमदान मिल गया है। तो निगरान वफाकी काबीना जिसमें ये तौसीह की गई है, 2 मज़ीद लोगों को इसमें ऐड कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है और एक बिल्कुल ऐसे काबीना में मजीद इंक्रीमेंट किया गया है, मजीद लोगों को ऐड किया गया है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने का ये केस है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने अली वज़ीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। FIA के हवाले से अली वज़ीर को जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया गया है। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से अली वज़ीर का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अदालत का अली वज़ीर को 15 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म सामने आया है। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अदालत की जानिब से दे दिया गया है। और अगर आगे बढ़ें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ भी दरखास्त पर समाअत हुई है। जी हाँ, 3 MPO का हुक्म वापस ले लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने अदालत में बयान रिकॉर्ड कराया, हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी है और उधर परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। पुलिस ने इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिकॉर्ड जमा ना कराया। सरदार अब्दुल रज़ाक के जूनियर वकील की समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा की गई है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि 14 सितंबर को दीगर अहम केसेस लगे हैं, 15 सितंबर की तारीख रख लेते हैं। तो 15 सितंबर की अब तारीख जो है वो रखी गई है। तो ये तो तमाम तर मामलात थे सियासत से रिलेटेड, अदालती कार्रवाइयों से मुतालिक। लेकिन अब हम खेल का मैदान का रुख करते हैं, जहाँ पे चेयरमैन PCB ज़का अशरफ से कप्तान बाबर आजम की मुलाकात हुई है और ज़का अशरफ ने कौमी कप्तान बाबर आजम की हौसला अफजाई की है, उन्हें तसल्ली दी है। ज़का अशरफ साहब कह रहे थे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हार जीत होती रहती है, आप पहले जीतते रहे हैं, टूर्नामेंट पर फोकस करें। तो ज़का अशरफ साहब ने बाकायदा 1-on-1 मुलाकात की है और ज़रा उनका कॉन्फिडेंस बहाल किया है। और उनको कहा गया है कि आप जो है वो अपनी कारकर्दगी पर फोकस करें। बाबर आजम ने कहा है कि हमारा तमाम तर फोकस जो है वो आइंदा आने वाले मैचेस पर होगा और हम इसी फोकस के साथ जाएंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट चौधरी अशरफ साहब मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं कि इफ्स एंड बट्स कहाँ तक पहुँचे हैं, अब पाकिस्तान आगे क्या फ़ाइनल तक रसाई हासिल कर सकता है। चौधरी अशरफ साहब, हमारे पास जो एक टीम हुआ करती थी जो इतनी काबिल नहीं थी जितनी ये प्लेइंग 11 है, तब भी इफ्ट एंड बट होते थे, बारिश हो जाए, वो हार जाए, ये जीत जाए, फिर हम आगे जाएंगे। अब हमारे पास माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, फिर भी इफ एंड बट सब कुछ वही चल रहा है। देखिए, मौसम को तो कोई नहीं रोक सकता ना, कुदरत जो कानून है उस पर तो हम किसी के साथ कोई नहीं लड़ सकते। वहाँ पर अब श्रीलंका में कोलंबो में बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों की वजह से आज जो श्रीलंका और भारत का मैच है वो भी सवालिया निशान बना हुआ है। एक इनिंग्स भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह धुआंधार बैटिंग की थी, आज श्रीलंका के स्पिन बॉलिंग के जाल में फंस के वो 200 रन भी ना कर सके। ज़ौक ये बड़े क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने हमारे खिलाफ तो धुआंधार बैटिंग की, आज वो नहीं कर सके। आप क्या बुनियादी फर्क देखते हैं? हमारे पास जो बॉलर्स थे, पूरी दुनिया मशहूर था कि इससे अच्छा अटैक किसी के पास नहीं है। वर्ल्ड कप के लिए ये लोग फेवरेट हैं क्योंकि इनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। और विराट की स्पेशल स्टेटमेंट थी कि वो जरा घबराते हैं बॉलर्स को। श्रीलंका की तो अपने बॉलर्स अनफिट हैं, ये वो बॉलर है ही नहीं जो उनके मेन स्ट्रीम के बॉलर हैं। इसमें हमें किसी तौर पर ये नहीं भूलना चाहिए कि एशिया की जो विकेटें हैं वो स्पिनर्स को मदद देती हैं। हमारे पास एक शादाब खान के अलावा कौन सा स्पिनर है? देखिए, इफ्तिखार स्पिनर नहीं है, आप दूसरे स्पिन से करवाते हैं। आगा सलमान से वो प्रॉपर स्पिनर नहीं है। एक शादाब जो स्पिनर है वो उस किस्म का वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है। देखें, उसामा मीर को मौका देना चाहिए था। यही चीज़ें होती हैं कि वर्ल्ड कप से पहले आप अपनी जो बेंच पे बैठे प्लेयर्स हैं उनको चेक कर लें।
तो आपके पास बेहतरीन मौका था, लेकिन ग्रुप ए में भी आप जा रहे हैं कि टीम के साथ वहां पर बिल्कुल मौजूद हैं, जो हमेशा जारहाना बैटिंग की सलाहियत रखते हैं, चाहिए और जो चाहिए यहाँ पर जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो लेकिन हम तो चल रहे हैं एक ही जगह पे। तो नहीं प्ले करेंगे क्या हारिस और नसीम शाह फास्ट बॉलिंग के हवाले से अगर बात की जाए, हम हारिस बैट्समैन की बात कर रहे थे, अगर हारिस बॉलर की भी बात कर ली जाए तो उसमें बताइए। हारिस देखिए जी, अब पाकिस्तान ने उसके मुतबादिल के 2 बॉलर्स बुलवा लिए हैं, शाहनवाज धानी और जो हमारे जमान खान है। जमान खान तो अभी थोड़ी देर में कोलंबो पहुंचने वाले हैं, शाहनवाज धानी रात तक या सुबह तक वहां पर टीम को ज्वाइन भी करेंगे। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस के अंदर पाकिस्तान जो है वो बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा, और जिस तरह उम्मीद की जा रही है कि इसकी बारिश हो जाए, वो मैच हार जाए, वो भी हमारी उम्मीदों के मुताबिक ही पूरा होगा। शजर से उम्मीदें बाहर रख यही सब कुछ होता रहे खेल के मैदान में। लेकिन जिस तरह से ज़ौक आप भी बात कर रहे थे कि हमारे न्यूज़ रूम से भी अब हमें इजाज़त चाहिए, बिल्कुल हो चुका है, और इंशाल्लाह कल मज़ीद खबरों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए।